آخری اور سیاسی سوال سر، آج سے ڈیڑھ غیر سیاسی سوال تھے سارے. بس وہ ایک سال قبل ہمارے جو مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب، ان سے میں نے سوال کیا تھا آپ کے حوالے سے کہ پیر مظہر شاہ صاحب اس وقت حلقے میں کام کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا. انہوں نے آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کیا تھا. ممکن ہے وہ کلپ آپ نے سنا بھی ہوگا. حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جب الیکشن آئیں گے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. حضرت صاحب کی کوئی پالیسی واضح نہیں ہے، وہ حلقہ اہل 25 میں الیکشن لڑیں گے یا کسی مہاجر سیٹ پر لڑیں گے، اس حوالے سے آپ کیا؟ متعدد فنڈ جو آپ کے پاس ہے وہ محدود فنڈ ہے، اس کے باوجود آپ نے متعدد پروجیکٹ بھی دیے، اسکیمیں دی ہیں لوگوں کو، ہم نے دیکھی ہیں سر. لیکن اتنا کام کرنے کے باوجود اس وقت حلقہ اہل 25 کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ حضرت صاحب کی کوئی پالیسی واضح نہیں ہے، وہ حلقہ اہل 25 میں الیکشن لڑیں گے یا کسی مہاجر سیٹ پر لڑیں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ پریس کلب شاردہ جو ہم نے دیا ہے وہ کوئی شکریہ نہیں، میری ذمہ داری تھی بطور وزیر اطلاعات بھی اور اس علاقے کے باسی ہونے کی بھی. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے عوام کا ہی وہ ٹیکسوں کا پیسہ تھا جو حکومت نے میرے پر کو بطور امانت دیا تھا، میں اس کا وکیل تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ لگایا ہے. اور آپ صحافی بھائیوں کو آنے والے جیسے آج بھی ہمارے کئی ARY کے، GU کے اور دیگر چینلز کے جو ہمارے صحافی بھائی آئے ہوئے ہیں، امتیاز صاحب آئے ہوئے ہیں، آصف رضا امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، عرفی صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سب کو بیٹھنے کی ایک جگہ بنی ہے. ITC والے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بھی اعزاز ہے، میرے لیے بھی اعزاز ہے. تو دوسری بات جو آپ نے کہی نا، پالیسی کیا ہے؟ میری پالیسی خدمت ہے. میں واضح طور پر عرض کر دوں کہ اس وقت میں حکومت میں ہوں، مجھ پر ایک ذمہ داری ہے. اس وقت الیکشن میری ترجیح نہیں ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں کہیں جا کر نہ مالے ڈال رہا ہوں نہ مالے ڈلوا رہا ہوں. یہ دونوں کام میں نہیں کر رہا ہوں. میری ترجیح ہے خدمت. مجھے اللہ نے ایک منصب دیا ہے، حکومت نے مجھ پر، حکومت وقت نے ایک اعتماد کیا ہے اور ریاست کے لوگوں کی خدمت میری ذمہ داری ہے. میری اس وقت اول و آخر ترجیح یہی ہے. جب الیکشن آئیں گے تو پھر آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اس وقت جو میری پالیسی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف خدمت ہے کہ میں بہتر انداز میں اپنے محدود وسائل کے ساتھ، جو میری ایک مختصر سی ADP ہے، اس ADP کے ساتھ جو کہ پورے کشمیر کے لیے، اور میں 65 to 70% یہاں دیتا ہوں، بقیہ پورے کشمیر میں دیتا ہوں. باغ میں بھی الحمدللہ میں نے کام کی ہے. میں نے مظفر آباد میں بھی کی ہیں، واٹر ٹینک بنایا، باغ میں چھوٹی موٹی سڑکیں بنائی ہیں، وہاں بھی اسکیمیں دی ہیں، پلندری میں دی ہیں. تو جو مجھ سے ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی ایک ADP کے اندر میں وہ کر رہا ہوں. تو میری پالیسی اس وقت صرف اور صرف عوامی خدمت ہے. اس کے بعد میں بھی یہاں ہوں گا، آپ بھی یہاں ہوں گے. عوامی خدمت ہے، وہ نظر بھی آ رہی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کی پالیسی ہمیں بتا. میں عرض کر دوں ایک چیز، مہاجر سیٹ سے تو میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا ہوں جی. صحیح. کیونکہ جموں اور ویلی کے بعد جو ادرس کا کھاتا تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے. اگلی بات، آپ، یہ میرا آبائی حلقہ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ میرے نانا جان اور میرے نانا جان سے پہلے میری امی کے سگے ماموں مولانا سعید شاہ مسعودی پہلی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے جب مہاراجہ کے خلاف عوام نے ایک احتجاجی تحریک چلائی اور پہلی پرچہ سبھا بنی. تو اس میں 1932 میں اس علاقے سے جو شخص منتخب ہوئے تھے وہ میرے امی کے ماموں تھے. اور اس کے بعد میرے امی کے ماموں اپنی علمی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے. تو پھر میرے نانا جی آئے، مولانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، اور وہ 1948 تک نان اسٹاپ کنٹینیو وہی MLA رہے. پھر ان کی شہادت ہو گئی جموں سے سری نگر جاتے ہوئے. اس زمانے میں ان کا ہیلی کریش کر گیا جس میں میرے تایا جان بھی شہید ہو گئے. تو ظاہر خاندان میں سیاسی ویژن رکھنے والے 2-4 لوگ ہوتے ہیں. مطلب میں 70 سال بعد آیا ہوں، میرا یہ حلقہ ہے. صحیح بات ہے سر. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام چاہے گی اور مجھے مزید اللہ خدمت کی توفیق دے گا تو میں انشاءاللہ مزید توفیق خدمت اللہ کی ملے گی، موقع ملے گا، میں ضرور کروں گا. اس میں کیا ہے؟ صحیح سر. مطلب عوام کے لیے آپ کا یہی پیغام ہے، عوام مزید 2-4 مہینے ویٹ کر. دیکھیں جی، میں اس وقت خدمت کر رہا ہوں. اپنی اس خدمت کی میرا عوام سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس وقت عوام کا مطالبہ مجھ سے، آپ بات کو سمجھیں. اس وقت میں حکومت میں وہ ہے، لیکن عوام کا مجھ سے مطالبہ ہے کہ پیر صاحب شاہ پیر مظہر شاہ یہاں اچھے انداز میں ڈیلیور کرے، اور میں اپنی بساط پر کوشش کے مطابق ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سر اس میں کوئی بات نہیں. اس کے بعد جب میرا مطالبہ عوام سے آئے گا تو پھر وہ عوام کا ضمیر ہوگا، وہ عوام کی اپنی ترجیحات ہوں گی کہ وہ میرے مطالبے پر وہ آمنا صدقنا کہتے ہیں یا نہیں کہتے. بات ہم آپ کو بتائیں، حلقہ اہل 25 نیلم 1 میں ہم تاؤ بٹ سے نگدر تک آتے جاتے رہتے ہیں. کام بھی کیا آپ نے، عوام سراہتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں.
लेकिन आवाम को ये वाजह नहीं हो रहा आप इलेक्शन लड़ें या नहीं लड़ें। देखिए मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर मुख्तसर कह दूं कि नीलम की आवाम का जो सियासी शऊर है ना, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो कराची के लोगों से ज़्यादा है। ये आप छोड़ दें, उन्हें सब मालूम है कि पीर मज़र क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। उन्हें मुझे भी मालूम है कि आवाम क्या समझ रही है, क्यों नहीं समझ रही। अलबत्ता कुछ लोगों की कुछ ख्वाहिशात मशवरे इस वक्त अपने ज़बान पर नहीं लाना चाहता। मैं आपको फिर कह दूं कि नीलम की आवाम का सियासी शऊर कराची वालों से अगर ज़्यादा नहीं है ना तो टक्कर का ज़रूर है। इसलिए नीलम की आवाम को सब पता है कि क्या करना है और किस वक्त करना है। जिन्होंने वक्त से पहले बहुत कुछ किया ना, वो नुकसान उठाते हैं। जब वक्त पर चीज़ आती है तो वो बेहतर होती है। अच्छा सर, मुतअद्दिद प्रोजेक्ट आपने दिए, काम किए, यहाँ पर पूरे हलके का एक ये मुझे सुबह से फ़ोन कर रहे हैं लोग, जो 2022-23 में यहाँ पर अप्रैल में बर्फबारी हुई थी जिससे माल मवेशी लोगों का मुतअद्दिद यानी लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि नीलम वैली के 70% लोगों का इन्हिसार जो है वो माल मवेशी पर है, क्योंकि वो पालते हैं, कुछ बेचते हैं, उसे दूध हासिल करते हैं। अभी तक वो मुआवजा जात अदा नहीं हो सका। क्या आप हुकूमत का हिस्सा हैं सर? इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए जी, मेरे इल्म में आप लाएँ, मेरे इल्म में नीलम का जो मसला आता है मैं बेधड़क बेझिझक, अल्लाह ताला वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब को जज़ाए खैर दे, वो हमारी बात सुन भी लेते हैं। मैं बसा औकात अक्सर अपने भाइयों को भी साथ लेकर जाता हूँ और उस मसले पर उनसे कहता हूँ कि भाई ये मामला है, नीलम की आवाम का मामला है, ये नीलम की तरक्की का मामला है, ये नीलम के लोगों के मफाद का मामला है, इसको हल करें। मैं इंशाल्लाह इस मसले को भी उठाता हूँ। लेकिन आपके इल्म में ला रहा हूँ कि अभी जो हादसात हुए थे, जिसमें आपने देखा जागरा में जो हादसा हुआ था, ऊपर जो डब्बा गरां के करीब जो पूरा इलाका जल गया था शॉर्ट सर्किट से, इसी तरह यहाँ दुआरियाँ बाजार जल गया था। हमने इसका पूरा एक बनाया चीफ सेक्रेटरी साहब को। ज़ाहिर है बजट आएगा तो बजट जाता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस प्रोसेस में ताख़ीर ज़रूर होती है, लेकिन इंशाल्लाह ये मसला भी मैं वहाँ रखूँगा और बसात भर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा काम है और मेरे लिए सआदत है और मैं इसको बायस सवाब समझता हूँ। मैं उन असलाफ का पैरोकार हूँ जिन्होंने हमें 3 जुमलों में पूरी इस लाए अमल का एक पूरा नज़रिया दिया है कि अल्लाह को इबादत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत से और मखलूक खुदा को खिदमत से राज़ी करो। इस वक्त मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कमी कोताहियाँ हो सकती है, उस पर मैं अल्लाह से भी और आवाम से भी। आखिरी और सियासी सवाल सर, आज से डेढ़ एक साल अब तक गैर सियासी सवाल थे सारे, बस वो थे अपनी जगह सर। 1.5 साल कबल हमारे जो मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर साहब, उनसे मैंने सवाल किया था आपके हवाले से कि पीर मज़र शाह साहब इस वक्त हल्के में काम कर रहे हैं जबकि उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। उन्होंने आपको पहचानने से ही इनकार किया था। मुमकिन है वो क्लिप आपने सुना भी होगा। मेरे भाई हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे भाई हैं, शाह गुलाम कादिर साहब मेरे भाई हैं, मियां अब्दुल वहीद साहब मेरे भाई हैं। बसा औकात इंसान से सबकत लिसानी हो जाती है, बसा औकात इंसान दिमागी तौर पर हाजिर नहीं होता। कोई मसला नहीं, मेरे भाई थे, अगर उनसे कोई इस मामले में ज़बान से सबकत लिसानी हुई है, कोताही हुई है, हम एक दूसरे के भाई हैं, मैंने माफ़ किया एक दूसरे को, कोई इशू नहीं है। शुक्रिया सर, मैं उन्हें पहचानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे भाई। नाज़रीन, ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर थे, इन्होंने